آج ہم یہ 3 ٹاپکس جو ہیں نا اس کو اکٹھا کریں گے ہم، کہ تینوں ٹاپکس جو ہیں یہ دے آر اباؤٹ مدرہڈ، امومت کے اوپر، اور پھر وہ حضرت بی بی فاطمہ کے اوپر ہیں، ان سے ہماری وہ ایک ایک آئیڈیل وومن، اینڈ پھر ایک چھوٹا سا علامہ کا جو ہے مسلمان خواتین کو ایک میسج ہے وہ. تو یہ میرے خیال میں زیادہ سا آدھے گھنٹے میں یا شاید 5 منٹ اوپر نیچے کر کے تو ہو جائے. یہ اس کا رموز خودی کے یہ تقریباً لاسٹ یہ ٹاپک ہے، اور اس کے بعد 2 ٹاپکس اور ہیں. ایک سورہ اخلاص کی تفسیر جو علامہ نے لکھی ہے، اور اینڈ کے اندر جو ہے ان کا رسول اللہ علیہ وسلم سے ایک اظہار ہے. سو یہ سارا جتنا بھی آپ نے رموز بے خودی پڑھی ہے وہ اٹس آل اباؤٹ کہ قوم کی یا مسلمان قوم کی جو ہے بنیاد کس کے اوپر ہونی چاہیے، توحید کے اوپر اور رسالت کے اوپر، ختم رسالت کے اوپر. تو یہ اس میں تو جو ہے نا وہ مطلب کہ بیسس کا آپ کو بتا کے پھر جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز جو اس میں ابھر کر سامنے آتی ہے وہ ہے خواتین کا رول، یعنی کہ ماں کا رول، کہ ماں کی کیا اہمیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر یا ایون دوسرے معاشروں میں بھی آپ وہ دیکھیں. سو اس کا عنوان جو ہے اس حصے کا مثنوی کا وہ ہے کہ نسل انسانی کی جو بقا ہے وہ امومت ہے، مدرہڈ ہے، اور اسلام امومت کا حفظ اور احترام کرنا سکھاتا ہے. اس عنوان کے تحت علامہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ انسانیت کی بقا امومت پر قائم ہے. علامہ اس بات کے قائل تھے کہ قوم کے بچوں کی تربیت ماؤں کے ذمہ ہی ہونی چاہیے. ایک غیرت مند ماں ہی ایک غیرت مند نوجوان کو پروان چڑھانے کے قابل ہوتی ہے. یہ ایک دفعہ یہ کسی نے نا نپولین بوناپارٹ سے یہ بات پوچھی کہ ہاؤ ڈز ون میک اے گریٹ نیشن، somebody asked Napoleon Bonaparte. تو he answered, give me good mothers and I will give you a great nation. لیکن اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے واضح طور پر امومت کی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ بیان کی ہے اور ماں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے. رسول اللہ کی وہ حدیث ہے نا کہ الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. تو یہ اس کا مقصد آپ کو اس چیز کا احساس دلانا ہے ان کی امپورٹنس کا، اور تاکہ آپ ان کی عزت کرنا سیکھیں اور ان سے تربیت حاصل کریں. تو علامہ کے مطابق عورت اپنے لیے کوئی بھی کریئر اختیار کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن بچے کی پرورش اور تربیت اس کا بنیادی فریضہ ہے. اس چیز کے اوپر اقبال کمپرومائز نہیں کرتے. ان اشعار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں علامہ نے امومت کی اہمیت اور اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے، اور دوسرے حصے میں یہ نقطہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ قوم کی کہ اچھی ماؤں کی تربیت یافتہ نوجوان ہی اس کا اصل سرمایہ اور مال و زر ہیں. یعنی کہ وہ میٹیریل چیز ہماری وہ نہیں ہے، ہماری جو وہ مطلب کہ جو ہمارا اثاثہ ہے، اٹ از یو دا ینگ جنریشن، اور دا جنریشن جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوئی، جو پیدا ہونے والی وہی ہمارا اثاثہ ہے. تو کہتے ہیں کہ نغمہ خیز از زخمہ زن ساز مرد از نیاز او دو بالا ناز مرد، کہ اگر عورت نہ ہوتی تو مرد کی خوبیاں بھی عیاں نہ ہو سکتی. اگر آدمی ایک ساز ہے تو اس کا مضراب عورت ہے. جس طرح مضراب بغیر ساز سے نغمہ نہیں نکل سکتا، اسی طرح عورت کے بغیر مرد کا
جوہر آشکار نہیں ہوتا. وہ جو ہوتا ہے نا، وہ مطلب کہ behind a successful man is a woman, is a good woman. یہ وہ والا حساب، یعنی کہ in spite of everything، جو بھی ایک مطلب کہ مذاق aside، but an ideal relationship وہی ہوتی ہے جس میں مرد اور عورت ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. وہ عورت کے بغیر نامکمل ہے. عورت کی عاجزی نیاز سے ہی مرد کا ناز بڑھتا ہے. جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کہا گیا ہے. So they both complement and complete each other. So عشق حق پروردہ یہ آغوش او، این نوا از زخمہ یہ آغوش او. علامہ فرماتے ہیں کہ عشق حق عورت ماں ہی کی گود میں نشو و نما پاتا ہے. وہ کس طرح؟ بچے ماؤں کے لبوں سے ہی عموماً لا الہ کہنا سیکھتے ہیں. صرف یہی نہیں، وہ محمد رسول اللہ سے بھی محبت اور ان کا ادب بھی انہی سے سیکھتے ہیں. اور یہ اس میں بالکل کوئی غلط بات نہیں ہے اس کے اندر. ماں ہی اولاد میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا کرتی ہے. ہماری تاریخ اور روایت میں بے شمار عاشقان خدا اور رسول جنہوں نے اپنی ماؤں کے فیض اور دعاؤں سے روحانی درجات حاصل کیے ہیں. اسی وجہ سے فخر کائنات رسول اللہ علیہ وسلم عورت کا ذکر طیب و صلات کے ساتھ فرمایا ہے. خوشبو، نماز اور عورت کو پسندیدہ ترین فرمایا ہے انہوں نے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ مثال ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی، میرے خیال میں وہ کوئی 8 سال کی عمر تھی، تو وہ ان کی والدہ جو تھی نا، وہ شی فیل سک، اور وہ ان کا مطلب مرنے کے قریب پہنچ گئی. تو وہ 8-9 سال کا بچہ جو تھا، وہ بڑا وہ پریشان ہوا کہ میری ماں ہی تھی ان کی اور تو کچھ تھا ہی نہیں. تو انہوں نے جو تھا نا، وہ بچے کی پریشانی دیکھتے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کسی ایسے کے سپرد کر کے جاؤں گی کہ جس کے تمہارا جو ہے نا، وہ اس میں تمہیں کوئی فکر کی کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہوگی. تو اور میں کر تمہیں بتاؤں گی. تو جسٹ بیفور شی ڈائڈ، تو ان کو کہتی ہیں کہ میں تم کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہی واز لکڈ آفٹر، کس طرح ان کی پرورش ہوئی، آپ ان کی وہ دیکھ سکتی ہیں ان کی. لیکن یہ اس چیز کی ایک مثال جو ہے، یہ جو کہ کیا ماؤں کے فیض اور دعائیں جو ہیں وہ کس طرح لگتی ہیں، اور کس طرح ان کی تربیت یا ان کے اندر وہ جذبہ ایمان کا کس طرح وہ 8 سال کے بچے کی عمر میں جو ہے ان میں وہ پیدا ہوا ہوگا کہ ان کی ماں نے جب کہا ہوگا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہی ہوں. سو اے مسلمان، جس کسی نے بھی عورت کو کوئی کنیز یا لونڈی سمجھا تو جان لو کہ وہ قرآن کی تعلیم اور حکمت سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا. اگر تم غور سے دیکھو تو تم پر یہ بات عیاں ہوگی کہ امومت تو سراپا رحمت ہے، اور اس کی نسبت یا اس کے تعلق تو نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ شفقت او شفقت پیغمبر است. کس طرح جڑا ہوا ہے کہ شفقت او شفقت پیغمبر است، سیرت اقوام را صورت گھر است. کہ ماں کی شفقت و محبت تو ایک پیغمبر کی شفقت اور محبت کی طرح ہے. وہ بھی قوموں کی سیرت اور کردار کو تعمیر کرتی ہے. پیغمبر بھی تو یہی کام کرتے ہیں نا. انہی کی بدولت ہماری تعمیر پختہ بنیادوں پر ہوتی ہے. انہی کی تربیت کی وجہ سے ہمارے کردار اور عمل میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم میں
اپنی تقدیر سنوارنے کے ہم وہ اہل بنتے ہیں۔ اگر تم باشعور ہو تو اس حقیقت کو سمجھو کہ لفظ امت میں ایک گہری بات ہے۔ امت کا مادہ سے ہے اور ماں کو کہتے ہیں۔ سو قوم کو نسبت ماں سے حاصل ہے، باپ سے نہیں۔ اس لیے مقصود کائنات رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی ماؤں کا احترام نہیں کرتی تو وہ محض ایک خام قوم ہے جس کا انجام بھی مشکوک ہوگا۔ ایسی قوم کے افراد تو موجود ہوں گے لیکن ان میں وہ قومی یک رنگی جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکے گی۔ ماؤں کی بدولت ہی نوجوانوں میں زندگی کی رمق ہے اور ان پر زندگی کے راز ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو سکھاتی ہیں نا مائیں، آپ کو کس چیز سے احتیاط کرنی ہے، کس سے جو کرنا ہے نہیں کرنا، وہ آپ کو یہ سب چیزیں سکھاتی ہیں۔ سو اب علامہ ہمیں یہ بتاتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ وہ جاہل اور گنوار لڑکی جو کہ جس کا قد ٹھگنا ہے، موٹی ہے، بدصورت بھی ہے، وہ غیر مہذب، غافل، بے پرواہ اور کم گو اور بالکل سادہ طبیعت کی ہے، لیکن اس کا دل امومت کے دکھوں سے خون آلودہ ہو چکا، یعنی کہ اس نے بہت محنت سے اپنی اولاد کو اس کی پرورش کی ہے۔ تو اگر ایسی عورت کے آغوش سے ایک غیور اور ایک حق پرست مسلمان قوم کو میسر آتا ہے تو سلام ہے اس ماں کو جس کے پیدا کیے اور تربیت پائے ہوئے نوجوان کی بدولت ہماری قوم جو ہے وہ مستحکم ہوگی۔ سو اگلے شعر میں علامہ ایک مغرب زدہ عورت کی جو ہے وہ خامیاں وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وانتہی آغوش نازک پے کری، خانے پروردے نگاہش محشری، فکر او استاب مغرب روشن است، ظاہرش زن باطن او نازن است۔ کہ علامہ فرماتے ہیں کہ اس گنوار لڑکی کے برعکس ایک وہ عورت جس کی آغوش خالی ہے، نازک اندام ہے، بلا کی حسین ہے اور اس کی سوچ مغربی افکار سے روشن ہے، یعنی کہ مغربی تہذیب خوردہ ہے اور مغربی تہذیب کی وہ فریفتہ ہے۔ سو ظاہری یہ طور پر تو وہ ایک زن ہے لیکن اس کا باطن جو ہے وہ نازن ہے، جس سے اپنی قومی اقدار کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ شوخ چشم، فتنہ زاد اور مکمل آزاد ہے، یعنی شرم و حیا سے عاری ہے۔ اس وجہ سے وہ امومت کا بوجھ نہ اٹھا سکی، نہ وہ ماں بن سکی اور نہ ہی کسی بچے کو پیدا کیا۔ سو ان گل از بستان ماں نہ رستہ بے، داغش از دامان ملت شستہ بے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ایسا گل ہمارے گلشن میں نہ ہی کھلے تو بہتر ہے، اس کا داغ ملت سے دھل ہی جانا ہے جو ہے وہ بہتر ہے۔ ملت اسلامیہ میں ایسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سو لا الہ گویان چو انجم بی شمار، بستے چشم اندر ظلام روزگار۔ کہ ستاروں کی طرح ان گنت مسلمان زمانے کی تاریکی میں آنکھیں بند کیے پڑے ہیں، یعنی کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، آنے والی نسلیں ہیں، وہ ابھی عدم میں ہیں، ماؤں کے پیٹ میں ہیں، وہ ہمارے وجود کی تاریکی میں ان دیکھی تجلیوں کی طرح ہیں۔ جب یہ مردان مومن پیدا ہوں گے تو ملت کے لیے روشنی کا باعث ہوں گے۔ سو بردمد ان لالے زار ممکنات از خیابان ریاض امہات، کہ ممکنات کا یہ لالا زار یعنی کہ یہ نوجوان مسلمانوں کی جو نسل ہے یہ ماؤں کے بطن سے ہی پیدا ہوگی۔ سو قوم را سرمایہ ای صاحب نظر، نیست از نقد و قماش و سیم و زر، مال او فرزند های تندرست، تر دماغ و سخت کوش و چاک و چست، حافظ رمز اخوت مادران، قوت قرآن و ملت مادران۔ کہ اے صاحب بصیرت انسان، جان لو کہ قوم کا سرمایہ نقدی، گھریلو ساز و سامان اور چاندی اور سونا نہیں ہے،
قوم کا اصل سرمایہ تو اس کے تندرست، سخت کوش اور چاق و چوبند نوجوان ہیں۔ مائیں ہی قوت بھائی چارے کی محافظ ہیں۔ دیکھیں جہاں بھی کوئی عورت ہوگی نا خاندان میں، وہی آپ کو دیکھیں گے جب تک وہ آپ کے خاندان میں وہ زندہ ہے، وہ آپ کے پورے گھر کے اندر جو یونٹی ہے وہ کریٹ کر کے رکھے گی، تو وہ بائنڈنگ فورس ہوگی۔ وہ جب چلی جائے گی تو آپ وہ دیکھیں گے چاہے بھائی ہیں یہ وہ، آپ کا ملنا جلنا ہی آپس میں کم ہو جائے گا آپ کا۔ اینڈ یو نو دس از واٹ اٹ مینس۔ سو اور قرآن اور ملت کے لیے قوت کا باعث ہے۔ ماؤں کی تربیت سے ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور قرآن و ملت کے لیے قوت کا وہ باعث بنتا ہے۔ سو یہ جو تھا علامہ کا جو لاسٹ میں جو تو میسج تھا کہ اصل سرمایہ جو ہے وہ آپ کی یہ نوجوان نسل ہے، جس اور جو کہ پیدا بھی ہوئی ہے اور جو کہ ابھی ان بورن بھی ہے۔ اور یہ بھی علامہ نے کہیں کہا ہوا ہے کہ یہ جو ویژنری اچھے جو نیشن جو ویژن رکھتی ہیں وہ ہمیشہ وہ پلان کرتی ہیں اپنی ان بورن جنریشنز کے لیے جو کہ ابھی وجود میں نہیں آئی ہوتی، تو ان کی پلاننگ جو ہے وہ ان کی حدوں تک بھی ایکسٹینڈ کرتی ہے۔ وہ صرف جو اپنی ناک کی سوچ تک یا جو بھی نظر آ رہا ہے اس سے ان کی سوچ، ان کی بصیرت جو ہے وہ بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ والا تو ختم ہو گیا۔ اب وہ آتے ہیں کہ یہ درمیانی ان کے سید النساء فاطمہ الزہرا اسوائے کاملہ ایست برائے نسائے اسلام، کہ اس موضوع کے بارے میں کہ سید النساء فاطمہ الزہرا مسلم خواتین کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو 1917 میں علامہ اقبال نے ایک خط مولانا گرامی کو لکھا کہ افسوس ہے کہ فاطمہ الزہرا کے مفصل حالات نہیں ملے۔ سیدہ خاتون زمانہ حال کی مسلمان عورتوں کے لیے ایک اسوہ کاملہ ہیں۔ حسن اور حسین کا ذکر کرتے ہوئے علامہ لکھتے ہیں، انہی کو اس خط میں ہی لکھتے ہیں کہ ایسے بیٹوں سے جن کے یہ اوصاف ہیں ماں کی تربیت کا اندازہ کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ اس ماں کی آغوش میں کیا تاثیر تھی جس میں ایسے بچوں کی پرورش ہوئی۔ obviously یہ بھی علامہ ایک وہ جگہ پر کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں تقلید کرنی جائز ہوتی تو پھر حسن اور حسین سے بڑھ کر کون کسی کی تقلید کی جا سکتی ہے؟ وہ آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں حسن حسین کی تقلید کا؟ وہ آپ کو مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کے تو وہ تو ایک وحی سے کنیکٹڈ تھے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے قرآن جو چھوڑ کے گئے تو اس میں آپ جو ہے وہ حسن اور حسین نہیں، آپ کو جس ٹرموائل میں سے اسلام وہ نکلا اس وقت انہوں نے آپ کو سکھایا کہ کس طرح اصولوں پر قائم رہتے ہوئے آپ نے قرآن کو اور سنت رسول کو اور توحید کو فالو کرنا ہے۔ آپ سو علامہ ایک عاشق رسول تھے، ان کے مطابق عشق رسول کامل نہیں ہو سکتا اگر رسول اللہ کی آل و اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ علامہ کے کلام میں جتنے بھی اہل بیت کے بارے میں اشعار ہیں ان سے علامہ کا عشق رسول اور آل رسول سے ادب، عقیدت اور محبت کے جذبے کا کامل اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی نظم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ علامہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، اون امام اولین و آخرین۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم تو ہم کو ایک نسبت سے عزیز ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، لیکن حضرت زہرا ہمیں 3 نسبتوں سے عزیز ہیں۔ اول یہ کہ وہ نبی کریم رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور تھی، ان کی زندگی کی روشنی، ان کی نور نظر
ان کی آنکھوں کا نور جو کہ ہمارے امام اول اور آخر ہیں، ہمارے دینی و دنیاوی اور روحانی راستہ دکھانے والے اور ہدایت دینے والے ہیں، وہ ہستی جس نے سارے جہان میں ایک نئی روح پھونک دی اور ایک نئے آئین کے ساتھ ایک نیا زمانہ جو تھا وہ وجود میں لے کر آئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بانوئے اون تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، پادشاہو کھلبئی ایوان او، یک حسام و یک ذرے سامان او. حضرت فاطمہ سے دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت علی جو کہ تاجدار حل عطا ہیں، مرتضی the chosen one، مشکل کشا اور شیر خدا ہیں. حل عطا سے سورہ دہر کی طرف اشارہ ہے جس میں امام علی کے گھرانے کی عظمت بیان کی گئی ہے. علامہ نے اسی وجہ سے اسے حضرت علی کے ساتھ منسوب کیا ہے قرآن کی اس آیت کو. امام علی جو کہ ایک بادشاہ تھے، لیکن ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ان کا محل ایک چھوٹا سا گھر تھا، ایک کٹیا تھی، اور ان کا سارا اثاثہ ایک تلوار اور ایک ذرہ تھی. جب حضرت بی بی فاطمہ سے ان کا نکاح ہوا تو وہ ان کے پاس جو تھا وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. This was the only thing which he had. سو مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. اب آپ کی تیسری نسبت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ عشق کے قافلے کے سردار امام حسن کی والدہ ہیں، جو کہ عشق خدا اور ملت سے سرشار تھے، جن کی ذات حافظ خیر الامم ہے، یعنی کہ انہوں نے اس امت کی جو ہے انہوں نے اس کی حفاظت کی، جنہوں نے ملت کے اتحاد و یکجہتی کی خاطر حکومت اور اقتدار کو ٹھکرا دیا تھا انہوں نے. اینڈ ہی سیکریفائسڈ آل دس، اور انہوں نے معاویہ کے ساتھ جو تھا یہ معاہدہ کیا تھا in the interest of the Muslim Ummah. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ دیگر مولا یہ ابرار جہان، قوت بازوئے احرار جہان، در نوائے زندگی سوز است حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. اور وہ امام حسین کی بھی والدہ تھیں، حسین جو کہ دنیا کے متقی لوگوں کے سردار تھے اور تمام دنیا کے مردان آزاد کے بازوؤں کی قوت تھے. اگر ہماری زندگی میں کوئی آزادی کا سوز و جذبہ ہے تو انہی کی وجہ سے ہے. اہل حق نے حریت حسین سے ہی سیکھی ہے. انہوں نے ہی جان دینی قبول کی، لیکن یزید یعنی باطل کے آگے سر جو ہے وہ نہیں جھکایا. سو یہ جو ہے یہ علامہ جو اس پوائنٹ کو اس میں جو ان کی نظم ہے وہ حریت اسلامیہ بھی تو کہ رمز قرآن از حسین آموختیم از شعلہ ہائی او آتش او شعلہ اندوختیم، یعنی کہ ہم یہ جو ہمارے اندر آزادی کا یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہی امام حسین کی اس مثال سے ہی پیدا ہوتا ہے. وہی جو ان کا جو سٹینڈ تھا کربلا کے اندر، اور انہوں نے اس چیز کو واضح کیا تھا کہ کبھی بھی جو بھی مرضی ہو جائے، گردن کٹ جائے، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکانا. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی رمز یہ ہے کہ یہ مطلب کہ جو ہے نا کہ آپ ہمیشہ باطل کے خلاف سر بے کف رہیں، یہ علامہ کے الفاظ ہیں، اور اگر اس کے راستے میں آپ کو اپنا سر کٹوانا پڑے تو کٹوائیں. This is the gist of the Quran. اب علامہ فرماتے ہیں کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، مزر تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول. وہ کہتے ہیں کہ اولاد میں جو سیرت پیدا ہوتی ہے وہ ماؤں کی پرورش اور تربیت سے ہی پیدا ہوتی ہے. اولاد میں صدق و صفا کا کمال بھی ماؤں کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے. بی بی فاطمہ
تسلیم اور رضا کا ایک مکمل نمونہ ہیں۔ ایسی خواتین ہی اپنے شوہر اور اولاد کی زندگی سنوارتی ہیں، انہی کی وجہ سے قومیں غیرت مند بنتی ہیں۔ ان کے دل میں انسانیت کے لیے اتنا درد تھا کہ ایک دفعہ ایک مانگنے والے کو اپنی چادر جو ہے انہوں نے یہودی کو بیچ کر پیسے دے دیے۔ یہ دیکھیں نا، یہ درد دل جو بات ہے، اس انسانیت کا احساس جو ہے، سو ان کی ذات اتنی بلند تھی کہ فرشتے و جن ان کے حکم کے فرما بردار تھے، یعنی کہ علامہ ان کے بلند مرتبے کو اظہار کر رہے ہیں یہاں پہ۔ لیکن ان کی رضا اپنے شوہر کی رضا پر قربان تھی۔ وہ خاتون جنت جو کہ صبر و رضا کی رضا کی جو پروردہ، یعنی سراپا صبر و رضا، جب چکی چلاتی تھی تو وہ آپ کے لبھائے مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت جو تھی وہ جاری رہتی تھی۔ تو آپ کے آنسو سرہانے سے بے نیاز تھے، لیکن حالت نماز میں وہ موتیوں کی طرح بکھرتے اور گرتے، اور مطلب یہ عشق الہی کی بدولت یہ چیز ہوتی۔ سو یہ لاسٹ 3 اشعار میں علامہ یہ کہتے ہیں کہ اشک او برچید جبریل از زمین، ہمچو شبنم ریخت بر عرش برین۔ رشتہ یہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید می، سجدے ہا بر خاک او پاشید می۔ آپ کے آنکھوں سے ٹپکے ہوئے آنسوؤں کا وہ مرتبہ تھا کہ حضرت جبرائیل ان کو اٹھا کر عرشیں بھری پر بکھیر دیتے تھے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خدا کے حکم اور اس کے آئین کی زنجیر سے میرے قدم، میرے پیر جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، ورنہ مجھے حضرت محمد کے پاس کا بھی فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں، ورنہ میں اے خاتون جنت، میں آپ کی تربت کا طواف کرتا اور آپ کی خاک پاک پر سجدہ ریز ہوتا۔ اس سے یہ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ اس کے اختتامی اشعار جو ہیں، اس سے زیادہ آپ کسی کو کیا درجہ دے سکتے ہیں؟ آئی تھنک اس سے زیادہ درجہ نہیں آپ کسی کو دے سکتے، کسی بھی شخصیت کو۔ تو یہ تو جو تھا انہوں نے یہ حضرت فاطمہ کا جو تھا وہ ڈالا تھا۔ اب وہ آگے وہ خطاب کرتے ہیں، خطاب مقدرات اسلام، اسلام کی پردہ نشین خواتین سے خطاب۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ مسلمان خواتین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے مسلم خاتون، تیری چادر ہماری عزت اور ناموس کا پردہ ہے۔ ہماری امت کے بچے تیری گود میں ہی پل کر ملت کا سرمایہ بنیں گے۔ تینت پاک تو مارا رحمت است، قوت دین و اساس ملت است، کہ تیری پاک فطرت ہمارے لیے باعث رحمت ہے، جو کہ ہمارے دین اور ملت کی قوت کی بنیاد ہے۔ ہمارے بچے تیرے دودھ سے پلے، اور تمہارے لبوں ہی سے ہمارے بچوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا۔ تمہاری محبت ہی ہماری فکر کی، ہماری سوچ، ہمارا کردار اور ہمارے طور طریقے سنوارتی ہے۔ ہمارے باصلاحیت نوجوان وہ تمہاری ہی گود سے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اے امین نعمت آئین حق، در نفس ہے یہ تو سوز دین حق، کہ اے مسلم خاتون، تو آئین حق یعنی شریعت کی تو امانت دار ہے۔ بچوں سے ہی سیکھتے ہیں نا، مطلب بچے ماؤں سے ہی سیکھتے ہیں وہ قرآن کی تعلیم، اور ان کو یہ ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کہ تیرے وسیلے سے اولاد کو پہنچتی ہے۔
اور دین حق کا سوز تیری سانسوں میں ہے۔ دیکھ دور حاضر بہت عیار اور مکار ہے، یہ زمانہ ایک ایسا قافلہ ہے جو کہ دین کی نقدی کا لٹیرا ہے۔ یہ قوم کو دنیاوی دولت اور مادہ پرستی کی طرف لے کر جاتا ہے اور دین کی طرف سے بدظن کرتا ہے۔ تو یہ حالات تو ایسے ہی ہیں آپ کے۔ اس زمانے کی عقل اندھی اور خدا کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ گھٹیا لوگ اس زمانے کے قیدی ہیں، جو اس زمانے کا بن کے رہ گیا وہ گھٹیا ہی ہے۔ یہ وہ کم عقل لوگ ہیں جو کہ دین سے بیگانہ ہیں، تہذیب حاضر شرم و حیا سے عاری ہے۔ وہ اپنے ایک اور شعر میں وہ کہتے ہیں نا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ حال یہ ہے کہ لوگ تہذیب حاضر دنیاوی مال و دولت کے قیدی ہیں، لیکن اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ یہ افراد مادہ پرستی یعنی مٹیریلزم کے یہ مارے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اے مسلم خاتون، تو ہی ہماری ملت کے سرمایہ یعنی نوجوانوں کی محافظ ہے۔ ہماری نسل تیری تربیت اور پرورش سے ہی بہرہ ہو کر متحد ہو سکتی ہے۔ تو دنیاوی معاملات کو صرف نفع اور نقصان کی نظر سے نہ دیکھ، اپنے اسلاف کی صحیح طور اور طریقے اور عقائد کی پیروی کر، زمانے کی لوٹ مار سے ہوشیار رہ کر اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کر۔ ان چمن زادان کے پر نہ کشادہ اند، ز آشیان خیش دور افتادہ اند۔ ہماری نسل کی طرف توجہ کر، کیونکہ یہ ابھی پرواز کرنے کے قابل نہیں ہوئی۔ تو جو کہ آئین محمدی کی محافظ ہے، اپنی اس نسل نو کی اسلامی طریقے پر پرورش کر۔ تیری فطرت تو بلند جذبوں کی حامل ہے، اس لیے تو حضرت فاطمہ نے کی طرح اپنی اولاد کی پرورش، جس طرح انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے، تم بھی اس طرح اپنی اولاد کی پرورش کرو۔ ان کو اپنے سامنے رکھو تاکہ تمہارے بطن سے بھی حسین جیسی شخصیات پیدا ہو سکے، وہ جو کہ حق پر کھڑی ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور باطل سے ٹکرانے کی۔ اب یہ دیکھیں، اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ جو علامہ ایسی بات کر رہے ہیں، what do you think، یہ ہے ایسی آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب قومیں جو ہیں وہ ان میں کوئی غیرت نہیں ہوتی تو ایک غیرت مند بندہ ہی دلیر ہوتا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ بغیرت تو کبھی وہ دلیری دکھائی نہیں سکتا۔ تو وہی غیرت مند قومیں یا جو کہ مطلب کہ حوصلہ مند قومیں یا ان کو آپ کو کیا کہنا چاہیے، ایسے نوجوان جو کہ باصلاحیت ہوں اور ان کے اندر وہ چیز کا احساس ہو کہ بھی حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، وہ جب تک آپ کی یہ پوری امت کا ہی مسئلہ ہے، جب تک آپ کے نوجوانوں میں وہ رائٹ کو چوز کر کے اس کے لیے کھڑا ہونے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، تب تک آپ کی قسمت جو ہے یا آپ کی جنریشنز کی قسمت جو ہے وہ نہیں بدل سکتی اور نہ ہی بدلنی ہے، اور اسی طرح سلسلہ جو ہے جس طرح اب چلتا جا رہا ہے وہ اسی طرح چلتا جائے گا۔ سو یہ تو آپ یہ ختم ہو گیا، تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ اگر تیار ہو گیا تو پھر ہم وہ جو ہے وہ سورہ اخلاص کو کریں گے۔